آج ہم ایسے حالات میں ہیں کہ جن میں ہمیں اپنے اندر نظر ڈالنی غالباً پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اور یہ ایسے حالات ہیں جن میں بہتیرے خطرات کے علاوہ ایک سنگین خطرہ ہوتا ہے آدمیت سے محرومی کا۔ تو جنگوں کا اثر حق پر ہوتے ہوئے بھی منفی پڑ سکتا ہے۔ تو جو اسی لیے مجھے تو ایک بات پہ یقین ہے کہ جس نے خود کو مغلوب نہیں کیا وہ دوسروں پر، وہ دنیا پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو جو قومیں بھی ہے کہ جو قومیں بھی خود کو مغلوب کیے بغیر غلبے کی جنگیں لڑتی ہیں، وہ فاتح ہو جانے کے باوجود آدمیت سے دستبرداری کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ تو یعنی یہ کہ وہ جنگ ظلم کی روش، ظلم کی طبیعت اور ظالمانہ احساسات ضرور پیدا کرتی ہے دونوں فریقوں میں۔ تو اس جنگ میں تو اللہ ہمیں سرخرو کرے، اور اس جنگ میں امید یہی ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہم سرخرو ہوں گے، ہم محفوظ رہیں گے، اور یہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے غیر حقیقی طور پر، اس سے سہولت کے ساتھ نمٹ کر اپنے اندر کے مسائل کو حل کرنے کی مخلصانہ اور سیلف لیس ادارہ جاتی کوششیں کریں گے۔ تو اس میں وقفہ آ گیا ہے اس جنگ سے۔ تو جس طرح انسان کا فرد کا باطن ہوتا ہے، اسی طرح ملکوں کا بھی ظاہر و باطن ہوا کرتا ہے۔ تو جن ممالک، جن معاشروں میں، جن ریاستوں میں آدمیت جو ہے وہ بنیادی ترین قدر کے طور پر اقدار اور قوانین پیدا نہیں کرتی، شہری مساوات کا سازگار ماحول نہیں بناتی، اپنے داخلی مسائل کو اپنے یعنی قومی وحدت پر اثر انداز نہیں ہونے دیتی، تو وہ اسے باہر سے، اول تو اسے جنگ کا سامنا نہیں ہوتا، اور جنگ اگر ہو بھی جائے تو فوج سے، لڑنے والی فوج سے بڑھ کر مؤثر قوت قوم کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ قوت جنگ کے موقعوں پر فوجی قوت سے کہیں بڑھ کر مؤثر اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عمومی چیزیں ہیں کسی قوم کی زندگی کے، یہ جیسے فطری اوصاف ہیں کہ ان اوصاف کے ساتھ جنگ ہو یا امن ہو، وہ طمانیت کے ساتھ، وہ جیسے ایک عاجزانہ فخر کے ساتھ قوم میں سرایت کیے ہوئے رہتا ہے۔ لیکن اگر قومیں اپنے باطن کی طرف سے غافل ہو جائیں اور ان کا باطن وحدت اور دیگر معاشرتی مطالبات کی تکمیل سے جو ہے وہ بے خبر اور غافل اور خالی رہ جائے، تو باہر کی جنگوں میں فتح پانا بھی کوئی اس قوم کے لیے کوئی سکون کی بات نہیں ہے۔ اس قوم کے باطن کی خرابیوں کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو ہمیں فوری طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یعنی داخلی حالات کیا ہیں، اور
ان حالات سے لڑنے، انہیں درست کرنے کے لیے ہمارے پاس دستیاب قوت کیا ہے یا قوتیں کیا ہیں، تو ان قوتوں کو اس جنگ کے مسلط ہو جانے سے متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں اس جنگ میں اپنی ان تمام قوتوں کو دوبارہ جیسے عروج تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنہیں کام میں لا کر اس جنگ سے فارغ ہو کر جنہیں ہم اپنے داخلی تضادات اور مشکلات اور مصائب میں استعمال کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ایک جنگ تو ہو جائے گی، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے خاتمے کے بعد ایک بہت بڑی جنگ اور اس کے کئی مورچے اور کئی فریق ہمارے اندر منتظر بیٹھے ہیں، گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس قوت فوجی معنوں میں نہیں ہے۔ فوج کی قوت ملک میں جب بھی استعمال ہوگی وہ مسائل پیدا کرے گی، یعنی کہ کسی بھی قوم کے داخلی حیت میں بگاڑ اگر آ جاتا ہے تو اس بگاڑ کو اگر فوجی قوت سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بگاڑ بالکل آخری حد کو چھونے لگے گا۔ یعنی فوجی قوت کا داخلی استعمال یہ قومی زندگی میں کمزوری پیدا کرتا ہے، قوت نہیں۔ تو خیر وہ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، پارلیمان والے بھی، فوج والے بھی، تو اس میں انہیں ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دو طرح کے کل کے افراد بن کر خود کو رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے دو تشخصات کو برقرار رکھ کر زندہ رہنا چاہتا ہے، تو ان میں ایک تشخص ہمارا مذہبی ہے، ایک تشخص ہمارا وطنی ہے۔ تو میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، تو اپنی ان دونوں شناختوں کو میں انٹریکٹیو رکھتے ہوئے، حسب مراتب انٹریکٹیو رکھتے ہوئے ایک بامعنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک پروڈکٹیو زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اپنی ان شناختوں کو نبھانے کا ماحول اگر میرے ملک کے اندر نہیں ہے تو پھر ایک بڑا بحران پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک بڑا ظلم اندر جنم لیتا ہے۔ تو جس پیٹ میں ظالم ہو، ظالم جو ہے وہ کسی قوم کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے، تو وہ باہر کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر ظلم کے خلاف وہ حساسیت ہی نہیں رہ جاتی۔ تو پہلی بات یہ ہے، اور یہ عارفانہ اقوال ابھی زیادہ یہ آج ہی لکھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے کہا بہت سی باتیں جو ہیں وہ اقوال کی صورت میں کہی جا سکتی ہیں، تقریر بنا کر نہیں کی جا سکتی۔ اجمال جو ہے وہ زیادہ کنونسنگ بھی ہوتا ہے اور زیادہ محفوظ بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ باتیں جیسے جنگ کے پس منظر میں قول بقول عرض کرتا ہوں، ون لائنرز، لیکن ہاں وہ جو داخلی صورتحال ہے اس پر بھی کچھ میں نے قول لکھا تھا، تو وہ کیونکہ بات چل پڑی ہے، تو وہ یہ کہ داخلی صورتحال میں طاقت کے دو پولز ہوتے ہیں، ایک قومی طاقت اور ایک فوجی طاقت۔ فوجی طاقت کا رخ ہمیشہ باہر کی طرف ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اور قومی طاقت جو ہے وہ اپنا اندرونی نظام چلاتی ہے
مکمل آزادی اور خود مختاری اور ذمہ داری کے ساتھ۔ تو جس طرح باہر کی دوربین سے عام آدمی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مورچے سے دوربین لگانا عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، اسی طرح جس دوربین سے سرحد کی نگہبانی کا کام لیا جاتا ہے، اس دوربین کا رخ اندر کی طرف کرنا بھی جیسے غلط ہے، اور وہ دوربین والوں کی وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جیسے ہمیں فوری طور پر کچھ چیزوں میں جیسے اس جنگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی فوج کو بھی عوام کو بھی۔ تو وہ ایک بات ہے کہ انشاءاللہ یہ جنگ ہمیں داخلی استحکام کا بہت بڑا موقع فراہم کرے گی۔ تو اس میں یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے، یعنی ہمارا داخلی نظام ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام اور فوج کا رشتہ اس طرح کا ہو کہ فوج فریق بنے نہ منصف۔ تو فوج عوام کے آگے فریق مقابل نہیں ہے، اور عوام کی غلطیوں پر وہ منصف بننے کی ذمہ داری نہیں رکھتی۔ تو ایک نظام انصاف ہوتا ہے جس میں اس ریاست کا ہر شخص اور ہر ادارہ جواب دہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح فوج بھی دیگر اداروں کی طرح ایک ادارہ ہے، تو وہ اس ادارے کے ہمیشہ عوام کی طرح تابع رہے گی جس ادارے کو انصاف اور عدل اور قانون پر عمل کروانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اللہ کرے یہ سب انشاءاللہ ہوگا۔ اس جنگ سے کچھ برکتیں بھی امید ہے کہ ہم سب کو حاصل ہو جائیں گی، اور یہ بات یقین سے کہنی چاہیے۔ یہ بات فریق بنے بغیر، یعنی عوام کا وکیل بنے بغیر اور فوج کا ترجمان بنے بغیر، یہ بات ایک پاکستانی کی زبان سے پورے اعتماد کے ساتھ، تیقن کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ نکلنی چاہیے کہ فوج سرخرو ہوتی ہے۔ جب بھی فوج کو سرخروئی ملے گی تو اس کا اصول یہی ہے کہ فوج کا چہرہ عوام کے غازے سے سرخ ہوتا ہے۔ عوام اگر غازہ نہ لگائیں تو فوج کا چہرہ سرخ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات جیسے اب ہمارے لیے مطلب ہمارے یہاں وہ والے کشاکش تو ہے نہیں، بس تھوڑا سا یہ کہ اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جنگ ہمیں سکھا دے گی کہ ہمارے حدود کار کیا ہیں، یا ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ تو خیر اب میں کچھ عرض کرتا ہوں اقوال انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے تناظر میں۔ ہمیں انڈیا سے محبت ہے، اسی لیے مودی سے نفرت ہے۔ ہمیں انڈیا سے محبت ہے، اسی لیے مودی سے نفرت ہے۔ تو اب انڈیا والے بھی اللہ کرے اسی طرح کا کوئی سلوگن بنا لیں جس میں یہ فقرہ سچائی کے ساتھ آئے کہ یہ ٹکڑا کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، باقی وہ اپنی نفرت کے لیے جس کا بھی نام لیں گے ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن اتنا وہ بھی ہماری طرح سچے دل سے کہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ خود سے جیتنے والا کسی سے نہیں ہارتا، خود سے جیتنے والا کسی سے نہیں ہارتا۔ دشمن کو ہرانا ہے تو اسے دشمن نہ رہنے دو۔ یہ مطلب آپ کی طرف سے میں فرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے مکرر کہ دشمن کو ہرانا ہے تو اسے دشمن نہ رہنے دو۔ ظالم کی فتح اور مظلوم کی شکست عارضی ہوتی ہے۔ ظالم کی فتح اور مظلوم کی شکست
عارضی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کو تماش بینی کا ایک کلچر ہے، تو اس پہلو سے عرض کر رہا ہوں. تو جنگ کو باہر سے دیکھنے والے بہت بہادر ہوتے ہیں، جنگ کو باہر سے دیکھنے والے بہت بہادر ہوتے ہیں. جھوٹ کو میڈیا وار اس وقت فوجی وار جیسی وہ ہے اہمیت کی حامل، کہ جھوٹ کو ہتھیار بنانا خودکشی ہے. یہ آپ میڈیا ذرا جا کے دیکھیے تو موجودہ جو رپورٹنگ ہے بھارت میں خاص طور پہ، تو جھوٹ کو ہتھیار بنانا خودکشی ہے. جنگ ایک بلا ہے، یعنی آدم خور بلا. جنگ ایک بلا ہے، فاتح کو کھا جاتی ہے اور مفتوح کو چھوڑ دیتی ہے. یہ سمجھو یہ بات کہ جنگ اپنے طویل المیعاد نتائج میں جیتنے والے کے لیے زیادہ بڑی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے ہارنے والے کے مقابلے میں. تو جنگ ایک بلا ہے، فاتح کو کھا جاتی ہے اور مفتوح کو چھوڑ دیتی ہے. ٹیکنالوجی نے لڑنے والوں کو اتنا بے حس کر دیا ہے کہ جنگ سے وابستہ جذبات و احساسات بھی غائب ہوتے جا رہے ہیں. جنگ بھی کچھ احساسات کے ساتھ لڑی جاتی ہے، انسانوں کی طرح، اچھے یا برے انسانوں کی طرح لڑی جاتی ہے. تو اب انسان کے اندر جنگ سے متعلقہ جو احساسات اور جذبات وغیرہ ہیں، غصہ اور بلند آہنگی، جو بھی اچھا برا جو بھی احساس و جذبہ ہے، وہ اب جیسے مردنی میں ہے، وہ مرجھاتا جا رہا ہے. اچھے احساسات بھی اور برے احساسات بھی. اب ایک بے حسی ہے جو جیسے کانٹریکٹ کلرز میں ہوتی ہے، کہ وہ مارتے وقت مقتول کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، تو ان کے لیے مقتول ایک نمبر ہوتا ہے بس. اسی طرح اب آج کے ماحول میں جنگ کسی کی بھی ہو، جنگ کسی کی بھی ہو، فاتح ایک ہی ہے. اب یہ عرفانی کہہ سکتے ہیں نا، کہ عرفان کہتے ہیں چیزوں کو ان کی حقیقت سمیت دیکھنا. تو جنگ کسی کی بھی ہو، فاتح ایک ہی ہے. اسی مضمون کا دوسرا ہے کہ میدان جنگ کو شطرنج کی بساط بنایا جا رہا ہے. میدان جنگ کو شطرنج کی بساط بنایا جا رہا ہے. شاطر ایک ہی ہوگا، وہی دونوں طرف سے چالیں چلے گا، اور جیتنے والے بھی مہرے ہوں گے، ہارنے والے بھی مہرے ہوں گے. اگلا وہ ہے جنگ دفاع کے لیے ہوتی ہے نا، یعنی اگر مطلب انسان اپنی اخلاقیات کو فوقیت دے تو جنگ ہمیشہ دفاعی ہوتی ہے یا مظلوم کی نصرت کے لیے ہوتی ہے. تو دفاعی پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. جس گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہو اس کا وہ قابض لوگ دفاع کیا کریں گے؟ تو مقبوضہ گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کتنا اچھا ہے وہ ملک جہاں جنگ میں عوام فوج کے پیچھے چلتے ہیں اور امن میں فوج عوام کے، یعنی عوام کی پیروی کرتی ہے. کتنا اچھا ہے وہ ملک جہاں جنگ میں عوام فوج کے پیچھے چلتے ہیں اور امن میں فوج عوام کے. جسے اپنا دفاع عزیز ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا ملک، اس کا گھر محفوظ رہے. جسے اپنا دفاع عزیز ہوتا ہے
وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا، جسے اپنا دفاع عزیز ہوتا ہے وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ ہمسائے میں آگ لگاؤ گے، اب یہ میں جیسے اگر مجھے نریندر سنگھ مودی یا ان کے کسی اور چیلے کا سامنا ہو تو میں یہ کہوں گا، اس سے پہلا جملہ یہ کہوں گا موجودہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں کہ ہمسائے میں آگ لگاؤ گے تو دھواں تمہارا دم بھی گھونٹے گا۔ ہمسایہ ملک میں آگ لگاؤ گے تو اس آگ کا دھواں زہریلا ہوتا ہے، تم جو بھی آگ لگاؤ گے اس کا دھواں زہریلا ہوگا اور اس دھوئیں کی لپیٹ میں تم بھی آؤ گے۔ جنگ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جنگ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، امن آج بھی مفت ہے۔ پھر یہ کہ جیسے صورتحال ہے تو اس میں صرف امن پسندی کافی نہیں ہے، کیونکہ امن پسندی کے لیے دوسروں پر جتنا بھروسہ درکار ہے دوسرے اتنے بھروسے کے لائق نہیں ہیں، تو امن پسندی بھی کوشش ہو کے ہونی چاہیے۔ تو اس پہ ہے کہ امن کی فاختہ کمزور کے ہاتھ پر نہیں بیٹھتی، یعنی طاقت ہوگی تو امن بھی ہوگا، طاقت نہیں ہے تو امن جیسے پیرول پر آپ کی آزادی ہے۔ امن کی فاختہ کمزور کے ہاتھ پر نہیں بیٹھتی۔ اسی مضمون میں ہے کہ شاخ زیتون ضرور اٹھاؤ، یعنی یہ امن کی علامت ہے نا شاخ زیتون، شاخ زیتون ضرور اٹھاؤ مگر ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ فارغ رکھو، بندوق رکھو اس ہاتھ میں، تو ایک ہاتھ میں بندوق اور ایک ہاتھ میں شاخ زیتون، اور موقع کے مطابق شاخ زیتون اونچی کیے رکھنے کا جذبہ رکھو، لیکن اگر اسی پہ فائر ہو جائے تو پھر بندوق والا ہاتھ اٹھاؤ۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نوجوان ہمارے یہاں اس جنگ سے جیسے لا تعلق سے ہیں، ان کا جذبہ اس طرح نہیں دکھائی دے رہا جیسے پہلے اظہار پاتا رہا ہے، تو یہ ان نوجوانوں کی بے حسی تک بات نہیں ہے، مطلب وہ بے حس نہیں ہیں، وہ شاکی ہیں، مطلب اس ملک کی سب سے بڑی قوت کو شاکی نہیں رہنے دینا چاہیے۔ وہ شاکی رہیں گے تو ہم ہر محاذ پہ کمزور رہیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں یہ کہ کس سے شاکی ہیں، کیوں شاکی ہیں، یہ سب چیزیں اب اس جنگ سے فراغت پاتے ہی سب کو بیٹھ کے ہمدردی کے ساتھ اور پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے دیکھنی پڑے گی۔ ہم نے اپنی سوئی ہوئی قومی طاقت کو اگر نہ جگایا تو یہ تو اب ہم ایک جنگ سے نکلیں گے، پھر 1000 جنگیں اور ہیں، وہ اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اتنی سمجھ آ جائے، اتنی عقل آ جائے، ایک عام آدمیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جن کی کوئی سیاسی عصبیت نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی فوج اس جنگ میں سرخرو ہو کر انشاءاللہ پوری طرح سرخرو ہو کر فوجی عدالتیں ختم کرے، اور جتنے سویلینز قیدی ہیں ان کے کیسز سویلین عدالت میں دے، ورنہ نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ مطلب ان کا جذبہ، ان کے جذبے سے یہ ملک خالی رہ جائے گا، یہ ملک ٹھٹر جائے گا اندر سے۔ تو یہ بڑا کام ہے، بڑی مصلحت ہے، تو اس میں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہ جو واقعات ناگوار گزر چکے ہیں
وہ یک طرفہ نہیں ہے، اس میں ذمہ داری فوج کی بھی ہے کہ اتنا کھلا راستہ کیسے مل گیا. تو اب ان سب بحثوں میں خیر پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو بھائی ان کو جواب دینے کے بعد، دشمنوں کو جواب دینے کے بعد دوستوں پر مہربانی کرو. تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ قید ہیں ان کی سیاسی قوت کتنی ہے اور نوجوانوں میں کتنی ہے. وہ ایک باقاعدہ سیاسی عصبیت بن گئی ہے، اور وہ الگ ہے، وہ الگ ایک رومانٹسزم ہے، وہ بھی وہ ہے. لیکن یہ کہ وہ ملک دشمن نہیں ہے، ملک کو خطرے میں ڈالنے والا رومانٹسزم نہیں ہے. تو اس پہ ذرا مہربانی فرمائیں، اس پہ غور کریں. بہت لوگ تکلیف میں ہیں، بہت لوگ غمزدہ ہیں، اور نوجوانوں کو اگر احتجاج کا پورا ماحول جیسے کرافٹ کر کے پیش کر دیا جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کہاں تک پہنچ کے رک جانا چاہیے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب سزا بھی اگر دینی ہے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دیں، کیونکہ آپ فریق ہیں، وہ آپ سویلین عدالتوں سے دلوائیں. تو اللہ کرے کہ یہ اگر ہو جائے، اور پھر ہم مطلب یہ کہ ہمیں جنگیں پیش نہیں آئیں گی اپنی قومی مضبوطی اور ہیبت کی وجہ سے. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اور یہ واضح رہے کہ میں مطلب یہ کہ تحریک انصاف کو اس ملک کے مسائل میں بہت بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں. میں ان کے لیڈر کو نالائق سمجھتا ہوں، خود پسند سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کی لیڈرشپ اس ملک پر مسلط نہ ہو. یعنی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جیسے نابینائی کی وبا میں آئی ہوئی جماعت ہے. تو اور مجھے اس سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، اور اس مطلب کسی ملک کی بد نصیبی ہوگی کہ ان کے لیڈر جیسے ذہن اور کردار اور نفسیات کا آدمی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے، اور ان عوام کا حال بھی ترس کھانے کے لائق ہے جو اسے اپنا نجات دہندہ سمجھیں، جو اپنے آپ سے باہر کچھ نہیں مانتا، کچھ نہیں جانتا. تو نہ اس کی دانش ہے، نہ اس کا کیریکٹر ہے، نہ اس میں وہ سیلف لیسنس ہے، اور نہ اس میں وہ سچائی ہے جو بڑے بڑے لوگوں میں، مینڈیلا وغیرہ ایسی ہستیوں میں عاجزی پیدا کرتی ہے. تو یہ سب ہے، لیکن یہ کہ اب نہیں، اب یہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور نوجوانوں کو انگیج کریں. نوجوان اس ملک کی طاقت ہیں، ورنہ یہ ملک مفلوج ہے. اب وہ نوجوان چاہے غلط فہمی میں لا تعلق ہوں تو ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی الگ سے کوشش کی جائے، لیکن ان کے اندر جو بھری ہوئی طاقت ہے اس سے اس ملک کو محروم نہ رکھا جائے، ورنہ فوجی طاقت ملک قومی طاقت نہیں ہوتی. تو خدا کے لیے ایسا کریں. I am from India, as you say. I truly believe well and love for Pakistan. That is why I want terrorism to end everywhere. I hope things get better and peaceful. Ameen. بھائی بالکل دہشت گردی کہیں بھی ہو وہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. دہشت گرد جس نظریے کا حامی بنے گا وہ نظریہ کمزور اور ناقابل قبول ہوتا چلا جائے گا. اور آئی پرے فار ایوری ون سیفٹی. آمین. بہت اچھا. اللہ سب کو سکون سے رکھے، اور جس آدمی کو سکون پسند ہے نا تو وہ دوسرے کو بھی پرسکون دیکھنا چاہتا ہے.
یہ ایک نارمل آدمی کی پہچان ہے کہ وہ جس حال میں رہنا چاہتا ہے اسی حال میں اپنے ہمسایوں کو بھی رکھنا چاہتا ہے. وہ دوسرے کی پریشانی سے لطف اندوز نہیں ہوتا. ایک نارمل آدمی اگر ہو، ایک نارمل قوم اگر ہو، تو اللہ دونوں جگہ بس امن و سلامتی رکھے، اور جو خرابی کے اور بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان کو اپنے دست غضب سے جو ہے وہ فنا کر دے.